ہمارے کئی معاملات ہوتے ہیں، کئی معاملات رکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں ہو کے بیچ میں رک جاتے ہیں۔ تو ایسے تمام معاملات سے اگر نجات پانا چاہتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانی کر دیتا۔ رزق کی تنگی ہے، اب میں رزق کی تنگی کے تعلق سے بھی اور اسی طرح مصیبتیں اور پریشانیوں کے تعلق سے بھی کئی مرتبہ یہ مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ جتنے بھی لوگ مجھے کال کرتے ہیں، جتنے بھی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہماری یہ مشکل ہے، ہماری یہ پریشانی ہے، ہماری یہ تکلیف ہے، ہمارے شوہر ایسے ہے، میری بیوی ایسی ہے، میرے بچے ایسے ہیں، یہ جتنی بھی پریشانیاں لوگ بیان کرتے نا، اور پریشانیاں بیان کرتے ہوئے لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جی مل صاحب کو کچھ تو بھی پوچھے تو وہاں سے کچھ تو بھی ایک وظیفہ مل جاتا۔ کوئی وظیفہ اگر مل گیا، گھر بیٹھ کے بس جانمت بچھا کے پورے وظیفے پڑھ دیں گے، فوراً وہ مصیبتوں کا دروازہ ختم ہو جاتا، ہمارے لیے آسانیاں آ جاتی، ہمارے لیے برکتیں آ جاتی، خوشیاں آ جاتی۔ یہ سمجھتے لوگ صرف مصیبتوں کا حل وظیفہ ہی نہیں ہوتا، یاد رکھو اچھی طرح۔ ہر مصیبت کا حل آج اکثر مسلمان یہی سمجھے کہ صرف وظیفہ پڑھ لو مصیبت سے نجات پا جاؤ، ختم۔ بچی کی شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ پڑھ لو، شوہر بگڑ گیا، وظیفہ پڑھ لو، بچے بگڑ گئے، وظیفہ پڑھ لو، کاروبار میں نقصان ہے، وظیفہ پڑھ لو۔ اور یہ وظیفہ بھی کیوں کہ بھائی ہمارے اوپر کون تو بھی کچھ کر دیا ہوں گا، کیا تو بھی ہو گیا ہوں گا، بری نظر ہوں گی، برا شیطان ہوں گا، برا خواب ہوں گا، یہ ہوں گا وہ ہوں گا۔ لیکن اب یہ مسائل کو لے کر جتنے بھی لوگوں سے سوال کرتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو چاہے وہ عامل ہو، اور اکثر عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اکثر لوگ یہی جواب دیتے، ہاؤ جی تمہارے اوپر کچھ تو بھی ہے، ہاؤ جی تمہارے کو اس کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، یہ سایہ ہے، وہ ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ اتنے لاکھ مرتبہ پڑھو، وہ وظیفہ اتنے لاکھ مرتبہ پڑھو۔ لیکن کوئی عالم یہ نہیں بولتا کہ دیکھو جی تم سے کوئی غلطیاں بھی ہو رہی ہوں گی، دیکھو جی تمہارے سے کچھ گناہ بھی ہو رہے ہوں گے، دیکھو جی تمہارے اندر ڈر نہیں ہوں گا اللہ تعالیٰ کا، اسی لیے تمہارا معاملہ رکا ہوا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ تمہارے معاملات کی اصلاح اللہ تعالیٰ کر دیتا، تمہارے گھروں میں برکت، تمہارے کاروبار بھی اچھے چلیں گے، تمہاری دولت میں بھی برکت ہوگی۔ کب؟ جب تم اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ کوئی عالم صاحب یہ نہیں بتائے، مول صاحب بہت پریشان ہوں، کیا کرنا؟ فجر کی نماز پڑھے کیا جی آج؟ نہیں مول صاحب فجر کی نماز تو نہیں پڑھے۔ پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی برکت ہونا، ہر جگہ پردہ، اللہ تعالیٰ جیسا بولا ویسا پردے کیا کر رہے کیا جی؟ فیشن پرستی سے بچے کیا جی؟ نہیں جی مول صاحب، یہاں لوگاں کیا سمجھتے، رشتہ داراں کیا سمجھتے، اس لیے وہاں اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے بعد ہمارے معاملات بھی حل ہونا کیسے ہوں گے؟ اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے مصیبتوں کو دور کرتا ہوں بول رہا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ اکبر۔ اللہ کا ڈر ایک ایسی چیز ہے میری ماں بہنوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب اتنے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایسی جگہ سے رزق بھی ملے گی، تمہارے معاملات جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، تمہارے معاملات بھی آسان ہوں گے، تمہاری مشکلیں، تمہاری پریشانیاں، تمہاری تکلیفوں سے نجات بھی مل سکتی ہے، صرف اور صرف تم اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اور اللہ سے ڈرنے والے کا مطلب صرف زبان سے میں بول دوں گا کہ مجھے اللہ سے بہت ڈر ہے، میں اللہ سے بہت ڈرنے والا ہوں جی، میں بہت اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور لوگوں کو بھی بار بار اللہ سے ڈرو جی، اللہ سے ڈرو، ایسا مت بولو، اللہ سے ڈرو، ایسا مت۔ مطلب کبھی جھگڑا ہو گیا تو اللہ کا ڈر یاد آتا، کبھی گالی گلوج ہوا، ہمارے پاس کب ہوتا جی گھروں میں؟ کبھی گھروں میں فائٹنگ ہوتی نا، کبھی ساس بہو کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے نا، اس وقت ادھر بیوی بھی چلا کے بولتی اللہ سے ڈرو جی، ایسا جھوٹے بات نہ کو بولو، انہیں بھی بولتا تم بھی اللہ سے ڈرو جی، تم نہ کو جھوٹی بات بولو، تم مت بولو جھوٹی بات، انہیں بھی بول رہا، تم مت بولو جھوٹی بات، انہوں بھی بول رہے۔ تو یہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے۔ تمہارے لڑائیوں میں، جھگڑوں میں سچی بات جھوٹی بولنے کے لیے بس اللہ سے ڈرنا ہے۔ لیکن کبھی بیگم فجر کی نماز پڑھے کیا جی شوہر کیوں نہیں پڑھ رہے فجر کی نماز، اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو جی، فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، بولنے والے کتنے لوگ ہیں۔ اللہ سے ڈرو جی، چلو پردہ کرو، اللہ سے ڈرو جی، سودی کاروبار مت کرو، حلال لاؤ حرام مت لاؤ، بولنے والے کتنے لوگ ہیں۔ نہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کے باوجود لوگوں کے کیا ہے پورے حرام طریقے سے مال۔ دیکھیے اللہ کا ڈر صرف زبانوں پہ بولنے کی حد تک نہیں ہونا، جیسا کہ میں پہلے بولا، ہمارے اخلاق میں، ہمارے معاملات میں، ہمارے معاشرت میں، ہمارے گھریلو زندگیوں میں، ہماری عبادتوں میں، ہر جگہ اللہ کا ڈر ہونا۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو اللہ کا ڈر ہمیں جھوٹ سے بچانے والا، اللہ کا ڈر ہمیں حرام مال سے بچانے والا، اللہ کا ڈر ہمارے اندر صبر لے کے آئے، اللہ کا ڈر ہمیں اللہ کے سامنے 5 ٹائم جھکائے، اللہ کا ڈر ہماری زبانوں پہ کنٹرول لے کے آئے،
اللہ کا ڈر ہمیں جھوٹ سے بچائے، اللہ کا ڈر ہمیں غیبتوں سے بچائے، اللہ کا ڈر ہمیں سود سے بچائے، اللہ کا ڈر بے حیائی بے شرمی والے کاموں سے بچائے، اللہ کا ڈر فیشن پرستی سے بچائے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ صرف زبان سے بول دیا میں اللہ سے ڈرنے والا، اس کے بعد میرے کام نہیں ہو رہے، مول صاحب بولے تو کہاں سے ہوں گے، یاد رکھو۔